بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی حسین، کونیت ابو عبداللہ، جبکہ لقب سبط الرسول اور ریحانۃ الرسول ہیں۔ سبط الرسول کا مطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اور ریحانۃ الرسول کا مطلب نبی علیہ السلام کا پھول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ریحانۃ الرسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر دیکھتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی چہرے پہ بوسہ لیتے اور کبھی گریبان کو سونگا کرتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، محبوب، یہ اظہار محبت کا کون سا طریقہ ہے کہ بچوں کو تو چومتے ہیں یا سینے سے چمٹاتے ہیں، آپ اپنے ان شہزادوں کے گلوں سے خوشبو لیتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، اور میں پھولوں کی خوشبو لے کر اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ تو اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو نبی علیہ السلام کے جنت کے پھول کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے مشکوٰۃ المصابیح میں باب فضائل اہل البیت میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کرتی ہیں، محبوب، میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے جسے بیان کرنے سے میں گھبرا رہی ہوں۔ وہ منظر میرے لیے بڑے ہی اضطراب کا باعث ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچی جان، آپ مجھے اپنا خواب سنائیں، بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ محبوب، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے وجود مسعود کا ایک حصہ کٹ کے میری گود میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میں نے یہ کیسا منظر دیکھا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کا ایک عضو کٹ کے میری گود میں آ رہا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچی جان، آپ نے بہترین خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کچھ غلط نہیں ہے، یہ خواب بہتری کی ایک نوید ہے، یہ خواب بشارت ہے کہ ان قریب رب ذوالجلال میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کو آپ کی گود میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العالمین جل جلالہ سے ملنے والے علوم پر بھی دلالت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ارحام میں موجود جو اولاد ہے اس پر بھی آگاہ فرما رکھا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ایک بیٹے کو جنم دے گی، اور اس بیٹے کو بعد ازاں آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ پھر احباب ذی وقار، ہجرت کا چوتھا سال تھا، شعبان المعظم کا مہینہ، اور 5 تاریخ تھی جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، سرکار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے
میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان کہی اور اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال کر ان کو گٹی دی۔ کیا بلند رتبہ ہے امام حسین کا کہ جن کے دنیا میں آنے کے بعد بدن کی سب سے پہلی غذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بنتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین تجویز کیا اور فرمایا کہ 7ویں دن ہم ان کا عقیقہ کریں گے اور ان کے سر کے بال منڈوا کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی رب ذوالجلالہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے۔ احباب ذی وقار، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی حضرت ام الفضل پر مزید فضل فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ان کی مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کی عمر مکمل نہیں ہوئی تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ اے میری چچی، آپ میری بیٹی کی معاون بنیں، آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنبھالیں، ان کو آپ دودھ پلائیں اور ان کی آپ نگہداشت کریں، اور میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے حسن کی نگہداشت کرتی ہیں۔ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عمدگی کے ساتھ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی، اپنا دودھ پلایا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کی ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان سے عقیدت اور محبت کی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال اور 7 مہینے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی پرورش میں گزارے ہیں۔ سرکار کی زندگی کا ایک لمحہ ہزارہا سال سے بہتر ہے، لیکن کتنی بلند قسمت ہے جناب حسین کی کہ مسلسل 7 سال تک وہ سرکار کی گود میں کھیلتے رہے، مسلسل 7 سال تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا دیکھا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شہزادوں سے کھیلا کرتے تھے، اپنے شہزادوں کو کبھی اپنے کندھے پہ بٹھاتے، کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں ان کی انگلیاں پکڑ کر ان کو لے کر چلتے۔ مختلف مجالس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک آپ کی محبت اور آپ کی نسبت پہ قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔